میرے واجب الاحترام قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اور یہ مہینے بڑے ہی بابرکت اور باسعادت مہینے ہیں۔ اس کے اعتبار سے جب نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں پیدا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ کوئی مہینے رمضان کے پڑوسی نے اس حوالے سے یہ مہینے بڑے ہی بابرکت ہیں۔ اور ایک اور بات بھی اس مہینے کے حوالے سے یہ مشہور ہے، اس مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کا ایک عظیم الشان معجزہ واقعہ معراج، اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہی اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ واقعہ معراج کی تاریخ میں علماء سیر کے درمیان اختلاف ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں اقوال ہیں، ربیع الثانی کے بارے میں بھی ہے، رجب شعبان کے بارے میں بھی ہے۔ تقریباً 4-5 مہینوں کے بارے میں علماء سیر کے اقوال ہیں، لیکن چونکہ مشہور یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، تو یہ واقعہ معراج کیا ہے؟ اور اس واقعہ معراج میں کیا کچھ ہوا؟ اس مختصر سے وقت میں چند باتیں اس حوالے سے حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو ان کی نبوت پر بطور دلیل کے کچھ معجزات دیے، اور وہ جو معجزہ ہوا کرتا تھا وہ اس نبی کے اس زمانے کے اعتبار سے ہوا کرتا تھا۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کسی کام کا کسی انسان کے ہاتھ میں پیش آ جانا، کسی خرق عادت کام کا کسی ہاتھ میں پیش آ جانا، اور وہ جس کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اگر وہ نبی ہے تو معجزہ ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے اللہ کا ولی ہے تو پھر تو کرامت ہے، اور اگر وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہے بلکہ باغی ہے تو پھر یہ استدراج ہے۔ استدراج یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ہے۔ اس لیے قرب قیامت میں دجال کا جب ظہور ہوگا نا تو اس کے ہاتھ میں بڑی خرق عادت کام کرے،
معجزہ زندہ کرے گا، تو پھر ذہنوں میں بات آئے گی کہ خرق عادت کام کسی کے ہاتھ پر پیش آ جائے، وہ تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو نبی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیوں آ رہا ہے؟ تو 3 اسٹیپ ہے. اگر خرق عادت کام فعل کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ معجزہ ہے. اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ کرامت ہے. اور اگر تیسرے نمبر پر کسی اللہ کے باغی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو وہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے اسے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور معجزہ یہ وہ چیز ہے جو خلاف عادت اور خلاف عقل ہوا کرتا ہے. جہاں انسانی عقل جا کر ختم ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پر اس سے آگے کے جو افعال ہیں، جو کام کے معجزات ہیں. تو ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اعتبار سے چند معجزات دیے تھے جو ان کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے تھے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا. ہر طرف جادوگر ملے ہوئے تھے. تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ اس جادو کا توڑ تھا کہ فرعون نے زمانے کے سارے ماہر جادوگروں کو اپنے محل میں جمع کیا اور سب نے آ کر سانپوں کے ڈھیر لگائے. اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو وہاں درمیان میں پھینکا تو سب کے سب سانپ وہ لاٹھی سے بنے ہوئے سانپ سے اس لاٹھی سے نکلے ہوئے سانپ نے پورے کے پورے سارے کے سارے سانپوں اپنے اندر نکل کر ختم کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو زمانہ تھا، اس زمانے میں طب کا بڑا شور تھا. علم طب، بڑے بڑے طبیب اس زمانے میں موجود تھے، بڑے بڑے حکیم اس زمانے میں موجود تھے. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، وہ معجزہ بھی طب کے حوالے سے کیسے تھا کہ سارے نبی اس کے آگے دکھتے تھے. کیا کہ مادر ذات اندھے کو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ دیکھنے لگ جاتا. مادر ذات اندھے کا علاج آج بھی نہیں چاہیے. برس کا بیمار ہوتا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے وہ سیدھا ہو جاتا. انسان مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. قیامت تک کی ڈاکٹریت آ جائے کسی کو زندہ کرنا چاہے زندہ بولو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی کہے کہ بابا مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، مردہ کیسے زندہ ہو جاتا ہے، تو اس سے جواب یہ ہے ان لوگوں کا پٹھا معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے. جو سمجھ میں اور جو سمجھ میں آ جائے وہ تو معجزہ تو نہیں ہے. معجزہ عاجز کر دینے سے کہ جو کام جس کام سے انسان عاجز آ جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے. تو انہی معجزات میں سے جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو بھی اس زمانے کے اعتبار سے کئی سارے معجزات عطا کیے. نبی علیہ السلام کو جو زمانہ تھا وہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا. بڑے بڑے شعراء تھے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک عطا اور قرآن پاک کی ایک سورت نبی علیہ السلام نے وہ کعبے کی دیوار پر لٹکائی. سب کے سب اپنے اپنی تخلیاں لے کر واپس ہو گئے. اس کا مقابلہ نہیں. انہی معجزات میں سے معجزہ یہ واقعہ معراج بھی ہے. واقعہ معراج کیا ہے؟
مختلف اقوال میں سے جو صحیح راجح قول ہے، سن 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 11 سال کے بعد ایک رات نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ یک چھت پڑتا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کو جگاتے ہیں اور جگا کر حرم لے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جا کر حرم میں حتیم میں جا کر آرام فرمانے لگ جاتے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ بھئی جب گھر کا دروازہ تھا تو جبرائیل امین چھت پھاڑ کر کیوں آئے؟ سوال تو بنتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف تھا کہ اس کے بعد جا کر اسی موقع پر حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا۔ کیے گئے سینہ چاک کر کے حتیم کے سائے میں زمزم سے دھویا گیا، پھر انوارات برکات تجلیات سے اس دل کو بھر کر واپس سیے گیا۔ تو یہ چھت پھاڑنے سے اشارہ اس طرف تھا کہ سینہ چاک کیا جائے گا۔ سینہ تو وہاں لے جا کر سینہ چاک کر کے انوارات اور تجلیات اور زمزم سے دھو کر بھر کر پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے جنت سے سواری رہتا ہے۔ اور اس سواری کی خصوصیت یعنی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر یہ بات میں بیان کروں گا۔ اس سواری کی خصوصیت یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ جہاں نظر پڑتی نظر کی انتہا وہاں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس زمانے کے اعتبار سے 40 یوم کا، ایک چلے کا سفر تھا پورا۔ 40 دن مسلسل چلتے رہو پھر جا کر مسجد اقصی میں پہنچو۔ لیکن اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ لیلا کے اوپر تنوین ہے، یہ تنوین تقلیل کی ہے کہ رات کے مختصر سے عرصے میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچایا، اور اس درمیانی سفر کے اندر نبی علیہ السلام نے مختلف چیزوں کو دیکھا، اور اس سفر کے رفیق جو تھے وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ اس سفر کے دوران چلتے چلتے نبی علیہ السلام کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کے نام تانبے کے تھے، اور وہ اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ کون لوگ؟ بھائی کا گوشت نہیں کھاتا؟ کون کھاتا؟ کوئی نہیں کھاتا۔ ہم سب کہیں گے ہمیں سے کوئی بھی بھائی کا گوشت نہیں کھاتا، عادت خور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستوں، ہماری جو مجالس ہے نا ان میں جو بات چیت ہوتی ہے ان میں سارے عادت خور ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہماری مجالس کے اندر عنوان یہ ہوتا ہے کہ یار فلاں آدمی یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں غیبت، جو پیٹھ پیچھے کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اور پھر ہم بعد میں بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ کمزوری، یہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے، میں تبھی کہہ رہا ہوں میرے دوست، اگر یہ بات اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور تو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہے، یہ تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر وہ گناہ، وہ غلط کام نہیں پایا جا رہا اور وہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کر رہا ہے، یہ تو بہتان ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ جو پائی جا رہی وہی تو غیبت۔ تو میرے مسلمان دوستوں، نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ہے قوم کو تو فرمایا جبرائیل امین نے کہ یہ دنیا میں غیبت کرنے والے لوگ ان کو یہ عذاب ہوگا۔
آگے چل رہی ہے. یہ سفر کون سا ہے؟ آسمان کا شروع نہیں ہوا، وہ سفر معراج ہے. یہ سفر اسراء ہے، اسے اسراء کہتے ہیں. اسی اسراء کے سفر کے درمیان آگے چلتے چلتے نبی علیہ السلام کو گزر ایک اور قوم سے ہوا. یہ دیکھا کہ چند لوگ نہر میں تیر رہے ہیں اور نہر میں تیرتے ہوئے ان کے سامنے پتھر آتے ہیں تو وہ پتھروں کو اٹھا کر کھا رہے ہیں. پتھر کو کھا کر پتھر تو کوئی نہیں کھاتا. نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو نہر میں تیر رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے اور جو ہے پتھروں کو کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود خوری کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سود خوری کیا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام آگے چل دیے. آگے چل کر ایک اور قوم سے ان کا گزر ہوا اور وہاں چند لوگ تھے کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا. نیچے سر رکھے ہوئے ایک بڑا سا پتھر فرشتہ لے رہا ہے کہ سر پر مار رہا ہے، جس سے ان کا سر پورا قیمہ بن جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے بالکل صحیح ہو جاتا ہے. پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ قیمہ ہو جاتا ہے. پھر وہ پتھر اٹھا کر لاتے ہیں تو بالکل صحیح ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز میں سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے لیکن نماز میں سستی اور کاہلی کیا کرتے تھے، وقت پر آ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. تو میرے مسلمان دوستوں، حضور علیہ السلام پھر آگے کو چلتی ہے. آگے جا کر ایک قوم پر نبی علیہ السلام کا گزر ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا پورا جسم بے لباس تھا سوائے شرمگاہوں کے. بس شرمگاہوں پر چند چیچڑے ہیں اور وہ قوم جو ہے وہ جہنم کا جو کھانا ہے، ضریع زقوم، جو انتہائی کڑوا ہے، اس کڑواہٹ کا اگر ایک قطرہ اس دنیا پہ ڈال دیا جائے تو اس دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں. اتنا کڑوا اور انتہائی جو ہے نا کانٹے دار، اور وہ قوم اس حالت کے اندر اسے کھا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ سزا کا معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں مال دیا تھا اور یہ اس مال کا حق زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے. یہ اس مال کا حق زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا سفر مزید آگے بڑھا. آگے ایک اور قوم پر گزر ہوتا ہے کہ ان قوم والوں کے سامنے دو قسم کی ہانڈیاں ہیں. ایک ہانڈی کے اندر تر و تازہ حلال گوشت پکا ہوا رکھا ہے اور ایک ہانڈی کے اندر حرام گوشت کچا سڑا ہوا رکھا ہوا ہے. اور وہ قوم والے حلال پکا ہوا تازہ گوشت چھوڑ کر حرام سڑا ہوا کچا گوشت کھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو حلال پکا ہوا تازہ لذیذ گوشت چھوڑ کر حرام سڑا ہوا اور کچے گوشت کھا رہے ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو مرد اپنی حلال بیوی ہونے کے باوجود رات حرام عورت کے ساتھ گزارتا ہے، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال شوہر ہونے کے باوجود حرام مردوں کے ساتھ رات گزارتی ہیں. یہ ان لوگوں کا انجام ہے. اس طرح چلتے چلتے نبی علیہ السلام مسجد اقصی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ سفر کون سا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. میرے مسلمان دوستوں، آپ نے واقعہ معراج کئی لوگوں سے کئی مختلف مقامات پر سنا ہوگا. میرے مسلمان دوستوں، یہ واقعہ معراج یہ کہانیاں اور داستان نہیں ہے، بلکہ اس واقعہ معراج سے ہم نے سبق لینا ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ اس واقعہ معراج کے دوران، اس سفر کے دوران نبی علیہ السلام کو جن گناہوں پر جو سزائیں دکھلائی گئی ہیں وہ اس لیے دکھلائی گئی ہیں تاکہ نبی علیہ
ان سزاؤں سے بچنے والی بن جائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اس واقعہ معراج کا جو زمینی سفر ہے، جو مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی پر ختم ہوا، اور پھر مسجد اقصی سے شروع ہو کر عرش معلیٰ، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان سے بیت المعمور، بیت المعمور سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے مقام شریف، مقام شریف سے آگے اللہ رب العزت سے جو ملاقات ہوئی، یہ وہ تمام مقامات ہیں جو مسجد اقصی کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ ان کی جو تفاصیل ہے وہ آئندہ جمعہ ہوگی، لیکن میرے مسلمان دوستوں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کے درمیان تک جو یہ تمام کے تمام مناظر نبی علیہ السلام کو دکھلائے گئے، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سبب یہ ہے کہ میں اور آپ ان تمام گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر ان سزاؤں سے بچانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔